اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ روشن رہیں گے۔ ان میں سے ایک نام ہے علی ابن ابی طالب کا۔ وہ صرف پیغمبر اسلام کے چچا جات بھائی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے بے مثال جنگجو تھے جنہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ وہ امت کے چوتھے خلیفہ بنے اور علم و حکمت کا ایک گہرا سمندر تھے۔ آج ہم ان کی غیر معمولی زندگی کے سفر کو 4 الگ الگ حصوں میں دیکھیں گے، ایک ایسے لیڈر کی کہانی جس نے تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کے بالکل مرکز سے، یعنی مقدس کعبہ سے۔ یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں منفرد ہے۔ حضرت علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہیں سے ان کی پرورش کا سفر شروع ہوا، براہ راست پیغمبر اسلام کے گھر میں۔ چلیں ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ اہم پڑاؤ دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش خود کعبہ میں ہوئی، پھر وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچوں میں سے ایک بنے، اور پھر وہ مشہور واقعہ جب 622 عیسوی میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیغمبر کے بستر پر سو کر ان کی مدینہ ہجرت کو کامیاب بنایا۔ ہر ایک قدم نے ان کی ہمت اور وفاداری کو مزید مضبوط کیا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جب بڑے بڑے اور تجربہ کار لوگ خاموش تھے، تب ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور پیغمبر کے مشن کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ واقعہ ان کی غیر معمولی بہادری اور دور اندیشی کی پہلی جھلک تھی۔ اب ہم حضرت علی کی زندگی کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس نے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی ایک ایسے زبردست جنگجو کا کردار جن کا نام ہی میدان جنگ میں بہادری کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جنگ بدر، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف صرف 313 مسلمان اور دوسری طرف قریش کے تقریباً 1000 جنگجو۔ ایسے نازک موقع پر حضرت علی نے مکہ کے ایک بڑے سورما کو مقابلے میں شکست دی، اور یہ لمحہ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ حضرت علی کا وہ مشہور جنگی نعرہ تھا جو انہوں نے خیبر کی قلعے کی فتح کے دوران لگایا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور فتح اسی کے ہاتھ پر ہوگی۔ جب مکہ پرامن طریقے سے فتح ہوا تو اس کی روحانی پاکیزگی میں بھی حضرت علی کا کردار مرکزی تھا۔ انہوں نے نہ صرف پیغمبر کی مدد کی، بلکہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا تاکہ کعبہ کے سب سے اونچے بت کو بھی توڑا جا سکے اور اللہ کے گھر کو اس کی اصل توحیدی شان کے ساتھ بحال کیا جا سکے۔ لیکن ہر عظیم شخصیت کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اب ہم حضرت علی کی زندگی کے سب سے مشکل دور کا جائزہ لیں گے، جب ان کی قیادت کو شدید سیاسی اختلافات اور اندرونی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ ہیرو جس کی بہادری کے قصے سب سناتے تھے، وہ حکمران بننے کے بعد خانہ جنگی میں کیسے گھر گیا؟ یہی وہ چیلنجز تھے جنہوں نے ان کے دور خلافت کو شیک دی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جانشینی کا معاملہ کافی پیچیدہ تھا۔ جب حضرت علی پیغمبر کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے، کچھ صحابہ نے سقیفہ میں جمع ہو کر پہلے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ اگرچہ بہت سے لوگ حضرت علی کو ہی اصل حقدار سمجھتے تھے، لیکن ماخذ کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو سب سے اہم سمجھا اور کچھ عرصے بعد پہلے تینوں خلفاء کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت علی کا دور خلافت تاریخ میں پہلا فتنہ یعنی پہلی خانہ جنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک المناک دور تھا۔ جیسا کہ یہ ٹائم لائن دکھا رہی ہے، 656 عیسوی میں خلیفہ بنتے ہی انہیں اندرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، ان کا پورا دور اس تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت میں اتحاد قائم رکھنے کی ایک مسلسل کوشش تھی، اور اس کا اختتام 661 میں کوفہ کی مسجد میں ان کی شہادت پر ہوا۔ میدان جنگ اور سیاست کی دنیا سے ہٹ کر حضرت علی کا سب سے پائیدار اثر شاید ان کا علمی اور روحانی ورثہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ان کی علمی خدمات نے اسلامی علوم کی بنیاد رکھی، چاہے وہ قرآن کی گہری تفسیر ہو، پیغمبر کی احادیث کا علم، یا پھر عربی زبان کے قواعد و ضوابط قائم کرنا۔ ان کی ذہانت نے آنے والی نسلوں کے لیے علم کے دروازے کھول دیے اور انہیں اسلام کے عظیم ترین عالموں میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن ان کی وراثت صرف ان کے کارناموں یا کتابوں تک محدود نہیں، ان کا ذاتی کردار بھی اتنا ہی متاثر کن تھا۔ سوچیں، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود وہ اپنی سادگی، اپنے انصاف اور اپنی عاجزی کے لیے مشہور تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، علی ابن ابی طالب کا یہ پورا سفر
ایک شاگرد سے خلیفہ اور پھر ایک لازوال روحانی رہنما بننے تک کا سفر ہمیں آج کے دور میں قیادت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ خاص طور پر جب حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہوں تو اصولوں، علم اور اتحاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟